کل کے رضا خنجر خونخوار بر بار. شہزادہ اعلی حضرت شیخ الاسلام المسلمین پیر طریقت رہبر شریعہ اپنے زمانے میں جو ہے مفتی شافعیہ کے مفتیوں کے بڑے مفتی ایک مفتی مقرر ہوئے اور بڑے منصب کو پہنچے اور عبداللہ ابن السقا جو ہے وہی بڑا عالم بنا اور بڑا ریسرچ اسکالر ہوا اسلامک اور اس نے جو ہے کرسچنس سے عیسائیوں سے جگہ جگہ ڈیبیٹ کیے مناظرے کیے اور ان کو شکستیں دی اور تیسرے جنہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں سوال کروں گا یہ غوث اعظم. اب یہ تینوں پہنچے تو غوث کا حال یہ تھا ان کی ایک کرامت مشہور تھی کہ وہ اپنی ہی جگہ پر ہیں کہیں گئے نہیں لیکن گھڑی میں غائب اور گھڑی میں موجود. تو یہ تینوں طالب علم جب گئے تو غوث موجود نہیں تھے اسی جگہ پر. پھر اسی جگہ وہ نمودار ہوئے اپیئر ہوئے اور چہرے پر غضب کے جلال کے آثار نمودار. اور عبداللہ ابن السقا سے کہا تو ایسا سوال کرنا چاہتا ہے جس کا جواب میرے کو نہیں معلوم. سن سوال تیرا یہ ہے جواب اس کا یہ ہے اور انجام بھی سن لے. انی علامہ کفر کل کہیں بچی گئی میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے ماتھے میں تیری پیشانی میں کفر کی آگ بھڑک رہی ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ صاحب سب کلمہ گو جو ہے مسلمان ہیں کچھ ایسے کلمہ گو بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے خاتمے کا حال نہیں معلوم. رسول اللہ تو رسول اللہ ہے یہ رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن السقا کے خاتمے کا حال بتا دیا کس حالت میں مرے گا وہ بتا دیا. تو کیا ہوا بہت ترقی کی بڑا عالم ہوا اور اسلام کی اس کے ذریعے سے بڑی تعین ہوئی لیکن قسمت میں لکھا تھا کافر مرنا اور ولی نے کہہ دیا تھا تو کیسے ٹلتا. ایک روم میں گیا اور وہاں کے پادری کو اس نے مناظرے کی دعوت دی اور اس کو اس نے ہرایا. اب قسمت کا مارا ہوا یہ کہ ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا. اس سے نکاح کرنے کی اس نے درخواست کی تو اس نے شرط رکھی کہ ایسے نکاح نہیں کروں گی پہلے اپنا دین چھوڑو. تو اب اس نے دین چھوڑا اس سے نکاح کر لیا. دین جیسی دولت جو ہے اس نے عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو کر کے جو ہے اس پر اس نے نثار کر دی اور اس کے بعد اس کا یہ حال ہوا کہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ حکیم اور اطباء علاج کرتے کرتے تھک گئے اور اس کو ایک گھورے پر ڈال دیا گیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو شہر سے نکال دو آبادی سے نکال دو نہیں تو دوسروں کو اس کی بیماری لگ جائے گی. تو شہر کے باہر ایک گھورے پر اس کو ڈال دیا گیا. وہاں سے ایک جاننے والے کا گزر ہوا. انہوں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے تو کہنے لگا کہ غوث کی بد دعا ہے
کہا کہ کوئی قرآن کی آیت یاد ہے؟ تو قرآن کی آیت بھی وہ یاد آئی جو اس کے حال تھی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مؤمنین لو کانوا مسلمین. کیا ہے بھائی حافظ جی بتا حافظ لو کانوا مسلمین. کافروں کو یہ تمنا ہو کہ کاش اسلام لے آتے. ادب سے راضی کر دیا. اور میں دیکھ رہا ہوں تیرے اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب تو بغداد میں تحت ولایت پر بیٹھ کر کہے گا قدمی ہی اعلیٰ رحمت کل ولی اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے. سبحان اللہ. تخت ولایت پر غوث پاک بیٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا. اور جب انہوں نے اعلان کیا تو روئے زمین پر جتنے اولیاء کرام تھے انہوں نے اپنی جو ہے روحانی سماعت سے، اس سماعت سے نہیں، روحانی سماعت سے جو ہے انہوں نے جو ہے ان کے ارشاد کو سنا. اور جو قبر میں تھے انہوں نے بھی جو ہے گردن جھکا دی، اور جو روئے زمین میں تھے انہوں نے اپنی گردن جھکا دی. اور خواجہ غریب نواز نے چشتی سنجری اجمیر کے سلطان الہند نے جو ہے فرمایا کہ میرے گردن ہی پر نہیں ہے غوث، تمہارا قدم میری آنکھوں پر ہے، میرے سر پر ہے. اللہ اکبر. مگر ایک تھے اصفہان میں، انہوں نے کہا سب کے گردن پر ہے، میرے گردن پہ نہیں. تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک صفت ہے سلاب الاحوال، لوگوں کے حال کو سلب کر لینے والے. تو غوث اعظم کے منہ سے نکلا کہ میرا قدم اس کی گردن پر نہیں، تو اس کی گردن پر خنزیر کا قدم. تو بہجت الاسرار میں بھی ہے، فتاوی حدیثیاں بھی ہے، تفریج الخاطر میں بھی ہے کہ ان کا وہ حال ہوا. مختصر بیان کرتا ہوں کہ سور وہ چراتے تھے اور ایک سور کا بچہ خنوس جس کو عربی میں کہا جاتا ہے وہ چل نہیں سکتا تھا، تو اس کو اپنے کندھے پر لے جا کر کے چراگاہ تک لے جاتے تھے. ان کا ایک سچا مرید تھا، وہ حالت دیکھ کر کے جو ہے بہت ہی بے چین ہوا، بہت آہوزاری کی. غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اس نے معافی چاہی. تو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا تھا، تو ان کا وہ حال ہوا. جب غوث اعظم نے ان کو معاف فرما دیا تو ان کو سچی توبہ نصیب ہوئی، اور ان کا وہی حال جو ہے جو ان کا تھا حال ولایت وہ ان کو لگ گیا. یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا کہنا کیا ہے؟ لوگ اپنی نمازوں پر غرہ کرتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، اپنی تسبیحوں پر غرہ کرتے ہیں. میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا حال یہ ہے سبحان اللہ کہ ذرا دیر میں چور کو ابدال بنا دیں، ذرا دیر میں جو ہے کافر کو ایمان صاحب ایمان کر کے جو ہے اس کو واصل الی اللہ کر دیں. علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے غوث اعظم کا کہ ایک بدر اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام میں ابدال ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک ولی کا انتقال ہو رہا تھا.
آخری وقت تھا. غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حاضر ہیں اور وہ ان ولی کا آخری وقت ہے. تو اب اس کی جگہ پر کسی کو ہونا چاہیے. غوث اعظم نے مجمع میں سے فرما دیا کہ میں نے اس کو بدل مقرر کیا. اسی وقت وہ ایمان لایا اور اسی وقت وہ غوث اعظم کے فرمانے کے موجب جو ہے وہ بدل مقرر. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عافیۃ الابدان وشفائها وقطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو بس ہماری آپ کی گفتگو جو ہے یہیں پر ختم ہوتی ہے کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں اور ان کے مسلک پر ہم قائم رہیں اور عہد کریں کہ جو مسلک ہم کو غوث اعظم کے ذریعے سے رسول اللہ علیہ السلام کا ملا ہے اور جس کی نشاندہی اور جس کی تجدید اور جس کی نشاندہی آج اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اس مسلک پر ہم قائم رہیں اور صلح کل کے فتنوں سے دور رہیں. ایسے مجمعوں سے دور رہیں جہاں پر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو صلح کلیت کی تعلیم دیتے ہیں، جو سنیوں کو سنیت کے مسلک سے سنیت سے منحرف ہونے کی تعلیم دیتے ہیں اور جہاں پر جو ہے خلاف اسلام خلاف اہل سنت باتیں کی جاتی ہیں. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی جگہوں سے دور رہیں. وہ باتیں چاہے اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا کر کے کی جائیں، ایسے مجمع میں ہوں جس مجمع میں اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا ہو، یا کوئی شخص اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا کر کے جو ہے ایسی باتیں کرے، سمجھ لو کہ وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، وہ غوث اعظم کا نہیں ہے. اور اگر اعلیٰ حضرت کا کوئی زندگی بھر نام نہ لے لیکن وہ غوث اعظم کے مسلک پر رہے، رسول اللہ کے سچے دین پر رہے، اہل سنت والجماعت کی سچی تعلیم جو ہے وہ آپ کو دیتا رہے، تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ہے. اگر کہ وہ کبھی زندگی بھر اعلیٰ حضرت کا نام لگے تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او ازواجهم کیا ہے او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه. تو ان لوگوں کو نہیں پائے گا جن کے دل میں اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان ہو کہ ان کی محبت ان لوگوں سے ہو جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. ہمارے دین میں جو ہے سب سے بڑی بات اور دین کا رکن اعظم جو ہے وہ دو بات ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت، اور اگر کسی سے نفرت ہے تو اس لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے. اگر کسی سے نفرت ہے اور کوئی دشمنی ہے تو اللہ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو اللہ رسول کا دوست ہے وہ اگرچہ اس کا مجھ سے خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا محمد ہے. بتائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. اور اگر رسول کا نہیں ہے تو میرا باپ ہے تو میرا نہیں ہے، میرا بیٹا ہے تو میرا نہیں ہے، میری بیوی ہے تو میری نہیں ہے، میرا بھائی ہے تو میرا نہیں ہے، میرا خاندان ہے تو میرا نہیں ہے. ارے فرض کر لو ساری دنیا رسول کی دشمن ہو جائے کہ ساری دنیا جو ہے میری نہیں ہے، میں رسول کا ہوں تو رسول کا.
عشق رخ شہکدہ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہکدہ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور کس کو ملتا ہے یہ عشق رخ شہکدہ؟ کس کو ملتا ہے؟ یہ اس کو نہیں ملتا ہے جو ہر محفل کی زینت بنتا ہے، یہ اس کو نہیں ملتا ہے کہ ہمارا لفڑا کسی سے نہیں ہے، ہماری سب سے مصالحت ہے، یہ اس کو ملتا ہے جو اپنا رشتہ رسول سے رکھے، رسول کے غلاموں سے رکھے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے۔ اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں چار باغ لے کے چلے۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا نبی